بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولانا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انسان کا وجود رب کریم نے دو چیزوں سے بنایا. ایک جسم اور دوسرا اس کے اندر روح اور جسم مل کر انسان کہتا ہے. جسم مادہ ہے. مادہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی نہ کوئی مٹیریل ہو. مکان ایک مادی چیز ہے، اس میں مٹی بھی استعمال کی ہے، اینٹ بھی استعمال کی ہے، موجودہ زمانے میں سیمنٹ بھی استعمال ہوا ہے، ریت بھی استعمال کی ہے، لکڑی لوہا بھی استعمال ہوا ہے. چونکہ مختلف چیزوں سے مل کر مکان بنا تو یہ مادی چیز کہلاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کا وجود بھی جسہ اور جسم بھی مادی ہے. اس میں مٹی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے. چاروں چیزوں کا چونکہ وجود ہے اور ان چیزوں کو ملا کر رب کریم نے انسان کی صورت مورت اور وجود بنایا ہے. لہذا ثابت یہ ہوا کہ انسان کا وجود مٹیریل سے بنا ہے، اس لیے یہ مادہ ہے، مادی چیز ہے. لیکن روح مادے سے پاک ہے. روح میں نہ آگ ہے، روح میں نہ پانی ہے، روح میں نہ مٹی ہے، روح میں نہ ہوا ہے. پھر کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اے محبوب، تجھ سے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے محبوب، نازک لبوں کو کھولیے اور ان لبوں سے یہ اعلان کیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وجود مٹیریل سے بنا ہے، اس لیے وجود مادی چیز ہے اور روح مٹیریل سے پاک ہے. یہ رب کا امر ہے، یہ رب کے کرم کی بھیک سے انسان کو عطا ہوا ہے اور یہ رب کریم کی بارگاہ سے انسان کو فیض کی شکل میں ایک خیرات ملی ہے. لہذا روح مادہ نہیں ہے. لہذا اس ساری حقیقت کو سمجھنے کے بعد جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جسم اگر پرسکون ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری روح بھی پرسکون ہوتی ہے. ہاں، یہ ضرور ہے روح پرسکون ہو
تو جسم ضرور پرسکون ہوتا. جسم کو سکون روٹی سے ملتا ہے، جسم کو سکون پانی سے ملتا ہے، جسم کو سکون دنیا کی نعمتوں سے ملتا ہے، جسم کو سکون شہوت کا مادہ اگر تیز ہو گیا ہے اس کا اگر علاج کیا اس سے سکون ملتا ہے. لیکن روح روٹی سے، روح پانی سے، روح اپنی بیوی سے، روح جسمانی دنیاوی نعمتوں سے پرسکون نہیں ہوتی. روح کو اگر سکون ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف رب کی یاد سے ملتا ہے. اور روح کو ملنا بڑے رب، چونکہ اس روح کا تعلق اس ماحول کے ساتھ ہے، روح کا تعلق عرش بری کے ساتھ ہے، روح کا تعلق ذات خداوندی کے ساتھ ہے. لہذا جو روح کا سکون چاہتا ہے اس کو صرف اور صرف اللہ کی یاد سے نصیب ہوگا. اللہ نے جسم اور روح کو سکون دینے کے لیے عبادات کا نظام بنایا ہے، عبادتیں ترتیب دی ہیں. کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے، آپ کے جسم کے ساتھ ہے. کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری دولت کے ساتھ ہے، ہماری نعمتوں کے ساتھ ہے. لیکن وہ عبادتیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، وہ عبادتیں جن کا تعلق ہماری دولت کے ساتھ ہے، وہ ساری عبادتیں در حقیقت اور روح کے سکون کا سبب ہے. نماز لے اور روزہ لے، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے. نماز جسم کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور روزے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے کہ ہم نے کھانا نہیں ہے، جسم کو پلانا نہیں ہے، جسم کو شہوت روکنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جانے نہیں دینا ہے. تو روزہ ہو یا نماز ہو، ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. لیکن آپ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہیں جب آپ نماز ادا کرتے ہیں یا آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو حقیقتاً روح کو سکون نصیب ہوتا. ورنہ نماز پڑھنے سے بظاہر جسم کو کیا فائدہ، ورنہ روزہ رکھنے سے بظاہر جسم کو کیا فائدہ ہے. لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے، تمام مسلمانان عالم روزہ کھول دے، اس وقت پیاس یا روٹی کی جو طلب ہے اس سے ہٹ کر تیری روح کو اور تیرے دل کو جو سکون نصیب ہوتا ہے اسے یا تو جانتا ہے یا تیرا مالک جانتا ہے. اس لیے کریم رب نے کہا روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک کھانے پینے کی، روزہ افطار کرنے کی، دوسرا اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی. اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. پھر واپس پڑھتا ہوں، وہ عبادتیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے ان کے کرنے سے بھی روح کو سکون ملتا ہے، اور وہ عبادتیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے. زکات فرض ہو گئی، آپ نے ادا کی، عشر فرض ہو گیا، آپ نے ادا کیا، فطرانہ واجب ہو گیا، آپ نے ادا کیا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اگر ہم حساب کتاب کے چکر میں پڑے تو بظاہر خسارہ ہے، بظاہر نقصان ہے کہ میں 5 لاکھ کا مالک تھا، اس میں سے اتنے ہزار میں نے خدا کو دے دیے، بظاہر نقصان اور خسارہ ہے. لیکن جب اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے کوئی بندہ رقم خرچ کرتا ہے اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کی روح سکون محسوس کرتی ہے. سمجھ آئی؟ جسمانی عبادت کی جائے اس کا بھی رسپانس اور اس کا بدلہ اور اس کا سکون بھی روح کو ملتا ہے. اگر مالی عبادت کی جائے اس کا بدلہ بھی
اور اس کا سکون بھی روح کو محسوس ہوتا ہے. اور ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق میرے جسے کے ساتھ بھی ہے, اور ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق میرے مال کے ساتھ بھی ہے, جسم کے ساتھ بھی ہے, مال کے ساتھ بھی ہے. ایٹ اے ٹائم دونوں استعمال ہو رہے ہیں. میرا جسم بھی استعمال ہو رہا ہے, میرا مال بھی استعمال ہو رہا ہے, اور اس عبادت کا نام حج ہوا کرتا ہے. حج وہ عبادت ہے جس میں جسمانی مشقت بھی ہے, جس میں جسمانی محنت بھی ہے, جس میں جسم کا بھی استعمال ہے, اور جس میں پیسے کا بھی استعمال ہے. روزہ صرف جسمانی عبادت ہے, نماز صرف جسمانی عبادت ہے, عشر زکات صرف مالی عبادت ہے. حج وہ واحد عبادت ہے جس میں جسم بھی استعمال ہو رہا ہے, رقم بھی استعمال ہو رہی ہے. تو سنیے, صرف جسم کی مشقت ہو, روح کو سکون ملے, صرف اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے اور روح کو سکون ملے, تو حج وہ عبادت جس میں جسم بھی استعمال ہو رہا ہے, جس میں مال بھی استعمال ہو رہا ہے. مطلب یہ نکلا باقی عبادتیں کرنے سے ایک حوالے سے روح کو سکون ملتا ہے, حج کی برکت سے 2 مرتبہ روح کو سکون ملتا ہے کہ جسم بھی استعمال ہو رہا ہے اور پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے, روح کو سکون مل رہا ہے. رب کریم نے اس عبادت کے بارے میں بہت مختصر الفاظ استعمال کیے. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا لوگوں پر لازم ہے, لوگوں پر لازم ہے. لازم کا معنی فرض ہے, لوگوں پر فرض ہے. کیا فرض ہے؟ حج البیت, اللہ کے گھر کا حج, اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا, اس کی زیارت کے لیے جانا. فرمایا یہ لوگوں پر فرض ہے اللہ کے حج کا ارادہ گھر کا ارادہ کرنا, حج کا ارادہ کرنا اور حج کے لیے جانا, یہ لوگوں پر فرض ہے. اللہ اکبر. لیکن کریم رب نے اس فرض کو بیان کرنے سے پہلے اپنا نام لیا. فرمایا للہ, جتنی مشقت کرو گے, جتنی ریاضت کرو گے, جتنی محنت کرو گے, جتنا پیسہ کھپاؤ گے, ہر عمل کے پیچھے شہرت, نمائش, ریاکاری مقصود نہ ہو, اللہ کی رضا مقصود ہو. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا. فرمایا یہ جملہ پڑھ کر, یہ جملہ سن کر کسی آدمی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ رب کریم نے ناس کا لفظ بولا. ناس کا معنی لوگ ہیں, اور ناس کے شروع میں رب کریم نے الف لام بھی لگایا, جس کا مطلب یہ ہے دنیا کے رہنے والے سارے انسانوں پر حج فرض ہے. فرمایا نہیں, من استطاع الیہ سبیلا, میرے گھر کا حج اس پر فرض ہے جو راستے کا سفر برداشت کر سکتا ہو, اور راستے کی مشقت برداشت کر سکتا ہو, اس کی صحت بھی ٹھیک ہو, راستہ بھی پرامن ہو, اس کی جیب بھی اجازت دیتی ہو, کسی قسم کی اور کوئی ٹینشن نہ ہو, ہر ٹینشن سے فری ہو کر. ہاں, ایک بات یاد رکھنا, بعض لوگ حج کو اس لیے نہیں جاتے, رقم بھی ہوتی ہے, پیسہ بھی مکمل ہوتا ہے, وسائل پورے ہوتے ہیں, اسا حج تے اس واسطے نہیں بہنا گھر بچیاں جوان بیٹھیاں, یہ عذر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. توجہ ہے. جو آدمی اس لیے حج نہیں کرتا, جو آدمی اس لیے حج نہیں کرتا کہ میرے ذمے بچیوں کے فرض لازم ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے. بے شک زندگی گزار دے, بے شک اپنی ساری زندگی برباد کر دے, پیسے کو پوچھتے اللہ کو تیرے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تیرا راستہ پرامن ہے, حکومت تیری بھی وہاں کی بھی اجازت دیتی ہے, تیری صحت بھی ٹھیک ہے, اور حج پر جتنا خرچ اٹھتا ہے وہ تیرے پاس آ گیا ہے. اب اگر تو حج نہیں کرتا تو رب کے فرمان کا, رسول اللہ کے فرمان کا بادل ہے. اور سنیے, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹوک فرمایا.
دوٹوک فرمایا جس طرح کئی اور باتیں آپ اپنے دل دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، حضور کے اس فرمان کو بھی بٹھا کر باہر جائیے گا اور لوگوں کو بھی سنائیے گا۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص پر حج لازم ہو گیا، حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، جس پر حج لازم ہو گیا، حج فرض ہو گیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ جو مسلمان ہوں، جو آزاد ہوں، جو صحت مند ہوں، جن کے پاس آنے جانے کا پورا خرچ موجود ہو، ان پر حج فرض ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایسا مسلمان اگر حج نہیں کرتا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودیوں کے مرے تھے باویں عیسائیوں کے مرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں۔ اور کس لیے فرما رہے ہیں دوستو؟ کس لیے فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ میرے حضور نے اپنی امتیوں سے وعدہ کیا ہے، جو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، اللہ اس کے وجود کو کیسے بناتا ہے؟ جیسا کہ وہ آج پیدا سبحان اللہ۔ تو حضور چونکہ کرم عطا کرنے والے ہیں، احسانات کی بارشیں برسانے والے ہیں، اپنی امتیوں کے وقار کو بلند کرنے والے ہیں، نار دوزخ سے نکال کر جنت کی بہاروں کے مالک بنانے والے ہیں، اس لیے آپ نے یہ سخت لہجہ اختیار کیا کہ جس پر حج لازم ہو چکا اور وہ حج نہیں کرتا، فرمایا اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں، وہ یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے۔ کوئی دیتا تو ہے توجہ، پوری توجہ چاہتا ہوں دوستان اسی وقت۔ فرمایا ہر اس شخص پر حج فرض ہے جو اس کیٹیگری میں آتا ہے، جس کے پاس مال بھی ہو، جو صحت مند بھی ہو، راستے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو، دونوں حکومتیں آنے کی اجازت بھی دے رہی ہو، اس پر حج لازم ہے۔ حج کہاں کرنا ہے؟ حج مکہ شریف میں کرنا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ یہ مکہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس مکہ کا تعارف بھی کرایا، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ۔ مکہ، مکہ نہیں کہا، رب نے مکہ کہا، بے استعمال کی۔ فرمایا لوگوں جس گھر کی زیارت کے لیے تم نے جانا ہے، جس گھر کے تم نے طواف کرنے ہیں، جس گھر میں لگے ہوئے حجر اسود کو بوسے دینے ہیں، جہاں جا کر تم نے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، جہاں جا کر تم نے مینا کے میدان میں قیام کرنا ہے، جہاں جا کے تم نے مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے، جہاں جا کر تم نے حج کے ارکان اور حج کے مناسک ادا کرنے ہیں۔ فرمایا وہ جگہ کون سی ہے؟ ان اول بیت وضع للناس۔ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس زمین پر، اس دھرتی پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کہاں بنایا گیا؟ للذی بمکہ، اس جگہ کا نام مکہ ہے۔ اب میں ایک بات کرنے لگا، جو ذہین لوگ ہیں یا مطالعہ کرتے رہتے ہیں وہ جلدی جلدی سمجھ جائیں گے، طالب علم بھی جلدی جلدی سمجھ جائیں گے، باقی لوگ تھوڑی سی توجہ دیں گے، انشاءاللہ اس نقطے پہ پہنچیں گے۔ ایک ہے مکہ جس کا ذکر قرآن نے کیا، جو رب کریم نے لفظ بولا وہ ہے مکہ، اور ویسے شہر کا نام ہے مکہ، شہر کا نام ہے مکہ، اور اللہ نے جو لفظ بولا وہ مکہ نہیں بولا، وہ مکہ بولا ہے۔ میم کی جگہ بے بولی ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، عربی زبان میں یہ بات چلتی رہتی ہے، عربی زبان میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ میم کی جگہ بے بول دیتے ہیں، میم کی جگہ، مطلب یہ نکلا جو مکہ ہے وہی مکہ ہے، جو مکہ ہے وہی مکہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہے لازم، لازمی، ٹھیک ہے، لازم لفظ ہے، عربی زبان میں لازم کی جگہ لازم بے کے ساتھ میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ میں باریکیوں میں جا کر وقت کو بھی بچانا چاہتا ہوں اور باریکیوں میں جا کر آپ کے ذہن کو جانا بھی نہیں چاہتا، صرف مثال دے رہا ہوں۔ عربی زبان میں یہ چلتا رہتا ہے کہ میم کی جگہ بے، میم کی جگہ بے بول دیتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی لازم کو لازم کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح مکہ، مکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، جو مکہ ہے وہی مکہ ہے، جو مکہ ہے وہی مکہ ہے۔
بعض مفسرین کرام نے ایک اور خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے اور اس کی طرف میں آپ کا ذہن لانا چاہتا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علاقہ جسے رب نے حرم قرار دیا ہے، کیا قرار دیا ہے؟ حرم قرار دیا ہے. وہ 3 میل 5 میل 7 میل تک کا ایریا اس شہر میں بنتا ہے جسے حرم اللہ نے قرار دیا ہے. سارا حرم والا علاقہ مکہ ہے، جہاں رب کا گھر کھڑا ہے وہ مکہ ہے. یہ ایک فرق ہو گیا. حرم کا سارا ایریا مثال کے طور پر ہم سیال شریف جاتے ہیں. سیال شریف ایک بستی کا نام ہے. سڑک سے لے کر دربار شریف تک 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ادھر سے جائیں اڈے سے جائیں تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب اڈے سے لے کر جہاں پہلے مکان ہے، پہلی آبادی ہے، وہ سارا سیال شریف ہے. اور جو دربار شریف کا ایریا ہے وہ مقدس جگہ ہے، محتر جگہ ہے، معمر جگہ ہے، عقیدتوں محبتوں کی مرکز جگہ ہے. بالکل اسی طرح جو شہری علاقہ ہے مکہ شریف کا جو عام علاقہ ہے جسے حرم قرار دیا گیا ہے وہ مکہ ہے. اور جب ہم اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ ایریا مکہ ہے. تو مکہ سارے ایریے کو مکہ کہیں گے اور جہاں اللہ کا گھر موجود ہے اسے ہم مکہ کہیں گے. یہ مکہ کیا ہے؟ ہم اس کی تفصیل میں بھی ضرور جائیں گے. مکہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کی بیس ہے، اس کی بنیاد ہے. مکہ یہ نکلا ہے مکہ یمکو مکن، مکہ یمکو کا معنی کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. وہ اونٹنی جو اپنے بچے کو دودھ پلا کر رجا دے. بچہ دودھ پینے کے لیے آئے اور جب اچھی طرح وہ رج جائے، سیراب ہو جائے، اپنی مرضی سے پیچھے ہٹے، اس کیفیت کو، اس حالت کو مکہ کہتے ہیں. مکہ کیا ہے؟ اونٹنی جب اپنے بچے کو سیراب کر دے، اس کی پیاس بجھا دے اور اسے رجا دے، اسے مکہ کہتے ہیں. اب مطلب یہ نکلا مکہ وہ مقام ہے کہ پوری کائنات سے اللہ کی محبت میں گرے ہوئے اور اللہ کی محبت میں گم ہونے والے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اس کے گھر کا دیدار کر کے اپنے عشق کی آگ کو بجھاتے ہیں. سالوں سے، مدتوں سے جو ہجر اور بچھوڑے کی آگ میں تپ رہے تھے، جب رب کے گھر کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں نکلتی ہے اور دل جنت بن جاتا ہے. دل میں وہ سکون، دل میں جو ایک عجیب قسم کی لذت اور دل میں جو ایک عجیب قسم کا سرور محسوس کرتے ہیں، جس طرح اونٹنی کا بچہ رج کر سیراب ہو کر پرسکون ہو جاتا ہے، یہ عاشق بھی رب کے گھر کو دیکھ کر یوں ہی مست ہو جاتے ہیں. تو مکہ یمکو مکن اس کا معنی ہے اونٹنی اپنے بچے کو سیراب کر دیتی ہے. مکہ کیا ہے؟ مکہ یمکو نہیں، مکہ یمکو مکن یہ بھی عربی لفظ ہے. اس کی بیس موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے. مکہ یمکو اس کا معنی کیا ہے؟ گردن توڑ دینا. کیا؟ گردن توڑ دینا. مکہ یمکو کا معنی گردن توڑ دینا. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ گردن توڑ دینا. رب نے کہا میں اشارے کرتا ہوں، اور اشاروں سے محبت کی باتیں سمجھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جس دن سے رب کا گھر بنا ہے اس دن سے لے کر آخری دن تک، جب تک یہ اللہ کا گھر زمین سے اٹھ نہیں جاتا، میں نے کسی موقع پہ بتایا ہے کہ رب کا یہ گھر مسجد نبوی، بیت المقدس اور دنیا کی ساری مسجدیں روز قیامت زمین سے اٹھ کر جنت کی بہاروں میں چلی جائیں. دنیا کی ساری مسجدیں بیت اللہ شریف سمیت اللہ کے حکم سے جنت میں چلی جائیں گی.
تو جس دن سے اللہ کا گھر بنا ہے اس دن سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کے دن تک یہ جتنا عرصہ ہے، رب کریم نے فرمایا جس شخص نے بے ادبی کی نظر سے، گستاخی کی نظر سے، بے ادبی کی نظر سے میرے گھر کو دیکھا یا میرے گھر کی بے ادبی کا سوچا، میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں. حضور کے آنے سے 55 دن پہلے، 55 حضور کے آنے سے 55 دن پہلے ابرا نام کا بادشاہ مکہ شریف آیا کہ میں رب کے گھر کو فنا کروں گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اسے ملیا میٹ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. رب کریم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، یہ مکہ ہے، یہ مکہ ہے. جس نے غلط نظر سے میرے گھر کی طرف دیکھا میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا. ابابیلوں کا لشکر بھیجا جن کے پنجوں میں اور جن کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی پتھر کی کنکریاں تھی، وہ اوپر سے چھوڑتے تھے، ایٹم بم کا کام کرتی تھی. پہلوانوں کے جسموں کو چیرتے ہوئے وہ پہلوان جن ہاتھیوں پہ بیٹھے تھے ان کو بھی 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر کے چلے جاتے. فجعلہم کعصف قرآن نے بتایا. اس وقت وہ سارے حکم آ گئے نا کہ رب انہوں نے تصویر بکھائی، فرمایا فجعلہم کعصف مأکول. کڑک کٹیے تے پونج میں کھل رہا پیا ہوگا، بکھرا ہوا بھوسا توڑی اس وقت اتیادے وکری ہوئی پڑی ہوئے. جیڑی حالت اس دی ہوندی رب فرمانا وہ حالت انہاں پہلوانا دی، انہاں ہاتھیاں سمیت ہوئی پڑی. فجعلہم کعصف مأکول. حضرات عزیز وقار مکہ کا معنی بھی سمجھ آ گیا، مکہ کا معنی بھی سمجھ آ گیا. گویا اب میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں، ذرا اپنے ذوق کی اصلاح کر کے آج اٹھنا ہے. بعض لوگ اس بات پہ ضد کرتے ہیں کہ مکہ میں صرف روب ہی ہے، مکہ میں صرف زور ہی ہے، مکہ میں صرف جوش ہی ہے، مکہ میں صرف جلال ہی ہے. توجہ، مکہ میں صرف جلال ہی ہے. نہیں، مکہ اور بکہ یہ رب نے دونوں نام بتا کر یہ بتا دیا جو محبت کا معنی آتا ہے، جس طرح مامتا اس کو سینے کے ساتھ لگا کر اسے سکون دیتی ہے، یوں ہی رب اپنے جمال سے اپنے عاشقوں کا کام بنا دیتا ہے. اس لحاظ سے یہ جمالی ہے، مکہ ہونے کے اعتبار سے یہ جمالی ہے. اور جو بری نظر اٹھا کے دیکھتا ہے اس وقت رب کا جلال جوش میں آ جاتا ہے. یہ تو اندر کی کیفیت کا نام ہے. جو محبتوں کے سودے لے کے جاتا ہے وہ جمال ہی جمال دیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو صرف جلال نظر آتا ہے. تو حضرات عزیز وقار یہ مکہ اور یہ مکہ کا بڑا مختصر سا میں نے تعارف کرا دیا. یہ اللہ کا گھر جس میں ہم حاضر ہوتے ہیں، مکہ جہاں وہ رب کا گھر موجود ہے، وہ کالا کمرہ، وہ کالا کوٹھا، بظاہر کالا کمرہ ہے، بظاہر کالا کوٹھا ہے. وہاں نہ ہیرے نظر آتے ہیں، نہ جواہرات نظر آتے ہیں، نہ لولو مرجان نظر آتے ہیں. وہاں نہ کوئی سبزہ نظر آتا ہے، وہاں نہ کوئی بظاہر دنیا کی ایسی رنگینی نظر آتی ہے جس پہ اپنا آدمی دل دے بیٹھے. لیکن کمال ہے اس وقت یہ کالا کوٹھا بنا تھا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس گھر کی تعمیر کی تھی. خلوص کتنا تھا، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ مسجدیں بناتے ہیں، لوگ مدرسے بناتے ہیں، کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، وہاں استاد نظر نہیں آتا، وہاں شاگرد نظر نہیں آتا. مسجد بھی آباد ہوتی ہے، امام نہیں رہتا، خطیب نہیں رہتا، نماز پڑھنے کو کوئی نہیں آتا. کبھی سوچا ہے آپس میں بیٹھ کے تو روتے رہتے ہیں، اتنا خرچہ بھی کیا ہے، اتنی تنخواہیں بھی دی ہیں، اتنی رعایتیں، اتنی سہولتیں بھی دی ہیں، یہاں کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے. ذرا بنیاد پہ غور کر، جو کچھ تو نے بنایا ہے اس کو بناتے ہوئے تیرے دل میں اللہ کی رضا کتنی تھی، تیرے دل میں خلوص کتنا تھا. دوستان عزیز وقار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب رب کا یہ مقدس گھر اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ اکبر. یہ موضوع تقریباً 1 مہینہ چلے گا. بیت اللہ شریف کے بارے میں، حجر اسود کے بارے میں، حتیم کے بارے میں، طواف کے بارے میں، صفا مروہ کے
کے بارے میں میں تفصیل سے یہ باتیں دوستوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا. حضرت عزیز بخار جس وقت یہ رات کا گھر بنا, اللہ اکبر, جب تعمیر مکمل ہو گئی, آپ اجرت لینے کا وقت آیا, مزدوری لینے کا وقت آیا, خلوص کی انتہا دیکھو, وفاداری کا انداز دیکھو, اللہ اکبر, نیک نفسی کا کمال دیکھو. عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سونیا تیرا گھر بنایا, تیرے حکم تے بنایا, اوکھیاں ہو کے بے شک بنایا, اور اجرت کی مزدوری نے ویلا آیا. اسا کچھ بھی نہ منگتے, نہ کوٹھیاں, نہ گڈیاں, نہ کاراں, نہ بنگلے, نہ جگیراں, کچھ بھی نہ منگتے. اسی یہ منگتے ہیں ساڑیاں نسنا چو ایک ایسا بندہ گھر چھڈی جیڑا اس ساری کائنات دا تعارف بن جاوے. یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. خلوص کی انتہا دیکھو, وفا کی انتہا دیکھو, نیک نفسی کی انتہا دیکھو. نہ اپنی ذات کے لیے نہ اور کسی حوالے سے دنیا داری کی کوئی بو آ رہی ہے, مانگ رہے ہیں مولا ہماری نسلوں سے ایک ایسا رسول بھیج دینا جو ساری کائنات کے لیے رشک کا باعث بن جائے, جس کی عزتیں, جس کی رفعتیں, جس کی شانوں کو فرشتے بھی سلام کرتے کرتے تھکتے رہے اور اس کی عزتیں عظمتیں بڑھتی رہے. ایسا رسول ہماری اولاد سے بھیج دینا. دوستان عزیز وقار گھر بن گیا, اب وہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حیران کھڑے ہیں, رب نے اتنی مشقت بھی کرائی ہے, اتنی محنت بھی کرائی ہے, اب کون اسی آباد کرے گا, اب اسے کون آ کے سجائے گا, اس گھر کی تاریخ پہ جھک جھک کر اپنے من کی مرادیں اپنے رب سے کون مانگے گا, اس کی چوکھٹ پہ آ کر اپنے رب سے محو اسرار و ریاض کون ہوگا, اس چوکھٹ پہ آ کر کون عاشق کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی سے دل لگی کی باتیں کرے گا, کون آنسوؤں کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر اپنے رب کو منانے کے جتن کرے گا. سوچ رہی ہے, آخر مجبور ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا سے کون بات کرے گا. توجہ چاہتا ہوں, یاد رہے ہو نا, توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتی من کل عمیق. اے ابراہیم اور اے اسماعیل, فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم ایک کام کر دو, اگلی ساری ذمہ داری میری ہے. مولا کیا کام کرنا ہے, تم صدا لگا دو, تم اعلان کر دو, لوگو اللہ کا گھر بن گیا ہے, بس تم یہ صدا لگا دو. رب نے فرمایا وہ لوگ جو ابھی اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ہیں, اور وہ لوگ جو ابھی اپنے باپوں کی پشت میں منی کے قطرے کی صورت میں ہیں, اور وہ لوگ جو ابھی روح ہو کے جہان میں رہ رہے ہیں, ہر کان تک آواز پہنچانا میرا کام ہے. کچھ سمجھ آ رہے ہیں؟ جو پیٹوں میں ہیں ان تک بھی ابراہیم کی صدا پہنچی, جو اپنے باپوں کی پشت میں منی کے قطرے کی صورت میں ہیں ان تک بھی ابراہیم کی صدا پہنچی, اور جو روحوں کے جہان میں بیٹھے ہیں. آقا فرماتے ہیں, یاد رہے ہو, آقا فرماتے ہیں, میں آقا کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں جس تک آواز پہنچی, جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا, جو 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ کرے گا, جس نے 3 مرتبہ کہا 3 مرتبہ کرے گا. توجہ چاہتا ہوں, اب میں اپنے مصطفیٰ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. توجہ, اگر ابراہیم کے لبوں سے آواز نکلے, ماں کے پیٹوں میں پڑے ہوئے بچوں تک پہنچے, باپوں کی پشت میں جو پانی ہے اس تک پہنچے, جو روحوں کے جہان میں ہے ان تک آواز پہنچے. اور اگر بھائی ظفر یہاں بیٹھ کر السلام علیک یا رسول اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے, گنبد خضرا کے سائے میں میرا مصطفیٰ نہیں سنتا. حیرت کی بات ہے, تو بچوں تک, ماں کے پیٹوں تک, باپوں کی پشتوں تک, روحوں کے جہان تک ابراہیم کی صدا سنوا سکتا ہے, اور گنبد خضرا کے مکی. عرض کر رہا تھا, یہ گھر بن گیا رضا کی, اللہ کی رضا کے لیے بنا, اس کو راضی کرنے کے لیے بنایا گیا. اور دعائیں مانگی مولا, ہم کچھ نہیں مانگتے, بس ہمارے خلوص,
اور ہماری نیک نفسی کی بھی نشانی ہے. ہماری نسلوں میں ایسا رسول بھیج دے. اب وہ گھر بن گیا. اس گھر کو دیکھنے کے لیے, اس کی زیارت کرنے کے لیے, اس کے طواف کرنے کے لیے اس دن سے جو نظام بنا آج تک ہے, قیامت تک جاری رہے گا, قیامت تک جاری رہے گا. حضرات عزیز وقار, اس گھر میں رب کریم نے اپنی ایک نشانی رکھی, اپنی ایک نشانی رکھی. اس کا نام حجر اسود ہے. اس کا نام حجر اسود ہے. حجر کا معنی پتھر ہے, حجر کا معنی پتھر ہے, اسود کا معنی کالا ہے. حجر کا معنی پتھر ہے, اسود کا معنی کالا ہے. شاید کسی کے دماغ میں یہ لفظ سن کر یہ بات آئے کہ وہ کالے رنگ کا پتھر ہے. ہاں ہے تو کالے رنگ کا ہی. ہم جب دیکھتے ہیں وہ کالے رنگ کا ہی نظر آتا ہے. کیسے نظر آتا ہے؟ میرا وقت اگر بچا میں وہاں تک پہنچوں گا, ورنہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. وہ بظاہر ہمیں کالا نظر آتا ہے, سیاہ رنگ کا نظر آتا ہے, کالا نظر آتا ہے. لیکن سنیے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ بھی صحابی, سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے, صحابی کے بیٹے, وہ فرماتے ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم, یعنی وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے رب کا گھر بنایا تھا, جو کواسے کا کام دیتا تھا, وہ الیکٹرانک گو کا کام دیتا تھا. وہ چوں چوں دیوار بلند ہو رہی تھی, پتھر خود بخود اٹھتا جا رہا. حضرت اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حجر اسود اور وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے کام کرتے تھے, یہ جنت کے یاقوت ہیں. یہ جنت کے یاقوت ہیں. یاقوت قیمتی پتھر ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں. اگلی بات سنیے, عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آقا نے فرمایا یہ اتنے چمکدار تھے, یہ اتنے روشن تھے, یہ اتنے منور تھے, یہ اتنے تابناک تھے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے ان کی چمک کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان رب کی جتنی خدائی ہے وہ چمک اٹھتی. سبحان اللہ. جس دن یہ جنت سے زمین پر لائے گئے یہ کتنے چمکدار تھے, اتنے روشن تھے, لیکن رب کریم نے ان کی چمک کو, ان کی روشنی کو غائب کر دیا, کیونکہ رب نعمتوں کو چھپانے والا ہے, نعمتوں کو چھپانے والا ہے. ہر وقت ہر چیز کو ظاہر نہیں کرتا. اس نے ان کی چمک کو اور ان کی روشنی کو گھٹا دیا, کم کر دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خود بھی صحابی اور حضرت عباس کے صاحبزادے, صحابی کے رسول کے بیٹے, یہ مزید کہتے ہیں کہ حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا. یہ تو ہمارے گناہ چوس کر کالا ہو گیا. جب شروع میں آیا اتنا روشن تھا, اتنا منور تھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا. گناہگار جب وہاں جاتا ہے اس کا بوسہ لیتا ہے, اس پہ ہاتھ ملتا ہے, یہ گناہگار کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے. آگے جانے سے پہلے اس کا بوسہ لینا اس کا کیا طریقہ ہے یہ ضرور بات عرض کر دوں. جو لوگ اس سال سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے حج مبرور کے لیے جانا چاہتے ہیں, اسپیشلی ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ آداب ان کے ذہنوں میں محفوظ رہے. حجر اسود کے لیے جب ہم نے حاضر ہونا ہے اس کا بوسہ لینا ہے. اس بوسہ ہماری زبان کا لفظ ہے, ورنہ جو شرعی لفظ ہے, شرعی طریقے کے مطابق اس کی جو حاضری ہے اسے استلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استلام. سلام نہیں تھا, سلام بس اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑھا گھٹا کے پڑھنا ہے. استلام حجر اسود کی جو زیارت ہے اس کا نام ہے استلام. اب استلام کے 3 طریقے ہیں. استلام کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے, سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے, ہمت ہو جان ہو, آدمی اس کے قریب پہنچ جائے اور جا کے اس کو چوم لے. حضرت جابر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ چاہتا ہوں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ کریم نبی صحن مکہ میں, صحن حرم میں آئے, حجر اسود کے قریب پہنچے, جا کر اس کو بوسہ دینے لگے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے, کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ میرے جیسا کوئی کمینہ وہاں حاضر ہو جائے اور اس کے لب اس جگہ پہ لگ جائے, یا رسول اللہ کے لب لگے.
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کا محبوب بوسہ دے رہا ہے۔ تو ایک استلام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے ڈائریکٹ جا کے بوسہ دیا جائے، تقبیر کی جائے، اسے چوما جائے۔ جب چومے گے اللہ کی رحمت جوش کھائے گی، گناہ معاف ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا اگر یہ ممکن نہ ہو، چومنا ممکن نہ ہو، تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم طواف کر رہے تھے، میں یہ جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں بہت زیادہ توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ اس کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے اخلاق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آداب کے ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور طواف کر رہے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، سرکار دو عالم نے دیکھا مجمع زیادہ ہے، رش زیادہ ہے، بھیڑ زیادہ ہے، حضور چاہتے صفے بنوا کے گزر جاتے، حضور چاہتے راستے بنوا دیتے، صحابہ سے فرماتے، غلاموں سے فرماتے ہٹ جاؤ، میں چومنا چاہتا ہوں۔ نہیں، کریم نبی نے دیکھا کہ اللہ کے عاشق اور میرے غلام کس مستی کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبان پر حمدیہ کلمات پڑھ رہے ہیں، رب کریم کی محبت میں گم ہو کر، ساری کائنات سے گم ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تلے کھڑے ہیں۔ میں ان کو بیزار نہ کروں، میں ان کو ڈسٹرب نہ کروں۔ حالانکہ حضور کا مقام اور حضور کا وقار صحابہ کے دلوں میں کتنا تھا۔ حشام ابن ملک عبد الملک، حشام بن عبد الملک مشہور بادشاہ گزرا ہے، وہ طواف کرنے کے لیے مکہ شریف آیا، بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، بھیڑ زیادہ تھی، ہجوم زیادہ تھا، رش زیادہ تھا، بڑی کوشش کی میں حجر اسود کا بوسہ لوں، ہمت نہ ہو سکی۔ لوگوں نے ممبر رکھا، اس پہ بادشاہ سلامت بیٹھ گئے کہ جب رش کم ہوگا بادشاہ سلامت جا کے حجر اسود کو چوم لے گے۔ اچانک امام زین العابدین اس ماحول میں داخل ہو گئے۔ جب وہ ماحول میں داخل ہوئے، جتنے اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے غلام طواف کر رہے تھے انہوں نے راستے چھوڑنے شروع کر دیے، راستے بنانے شروع کر دیے۔ حضرت امام زین العابدین نہایت وقار کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ آگے تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ لیا۔ حشام ابن عبد الملک جانتا تھا یہ کون ہے، کسی نے جان بوجھ کے پوچھا بادشاہ سلامت یہ کون ہے، ہمیں تو فرصت نہیں ملی، ہمیں تو موقع نہیں ملا، ہمیں تو کسی نے آگے جاننے نہیں دیا، اور اس نوجوان کے لیے سارے راستے کھل گئے اور راستے بن گئے، اور وہ کس وقار کے ساتھ اللہ کے حجر اسود کا بوسہ دے رہا ہے۔ حشام ابن عبد الملک اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ ایک عربی شاعر فرزدق وہاں کھڑا تھا، اس کی محبت رسول اور اس کی محبت اہل بیت جوش آ گئی، اس نے 8 اشعار اسی وقت امام زین العابدین کی خدمت میں اور ان کی تعریف میں پڑھے۔ اس کا ایک جملہ یہ تھا حشام تو جانے یا نہ جانے کائنات تو جانتی ہے حاضر لو رسول اللہ کے رسول کا خون ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے 1 لاکھ درہم بعد میں جا کر اس کو بطور انعام بھجوائے۔ فرزدق نے کہا حضور میں نے تو رسول اللہ کی محبت میں جو کہا تھا میں پیسے کے لالچ میں نہیں کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کی بات سنیے، فرمانے لگے ہاں میں جانتا ہوں تو نے رسول کریم کے پیار میں یہ سب کچھ کہا تھا، پر رسول اللہ کی اولاد کی یہ ریت ہے جب وہ جیب سے نکال دیتے ہیں واپس نہیں کیا کرتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے کوئی آ جائے اس کے لیے امت راستے بنا دے، راستے چھوڑ دے، اور وہ حجر اسود کے جا کے بوسے لیتے رہے۔ رسول خود موجود ہے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ رسول خود موجود ہے لیکن حضور راستے نہیں بنوا رہے، لوگوں کو ہٹو پیچھے ہٹو یہ بات نہیں فرما رہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں میرے رسول کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سونپی نہیں، میرے رسول کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سرکار دو عالم کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی حضور حجر اسود کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو چوم لیتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ استعمال کا یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے اسے چوم لیا جائے، اگر چومنا ممکن نہ ہو رش اور بھیڑ کی وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں کریم نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کو لگاتے اور چوم لیتے۔ اگر چھڑی بھی نہ ہو لگانا ممکن بھی نہ ہو تو کبھی وقت بھی نہ کرائے ادھر سوٹی دلوانے والا ہو
سمجھ آ رہی؟ چھڑی لے جانے کا پروگرام نہ بنانا، آپ اندر کر دیے جائیں گے. آج اور حالات ہیں اور معاملات ہیں، لیکن میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں. اس کو چومنا ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا چھڑی لگاؤ اس کو چوم لو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو میرے کریم نبی نے کہا تیسرا طریقہ یہ ہے، میری امت کا خیال رکھنا، میری امت کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو سودانیوں کی طرح اور افغانستان کے پٹھانوں کی طرح لوگوں کو گولیاں مارتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے، لوگوں کو گراتے ہوئے حجر اسود کو چومنے کے شوق میں. نانا، محبت 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 پہلا ادب ہے محبت کے کرینوں میں. ادب پہلا محبت، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس بات کی تاکید فرمائی ہے. آقا کریم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اچانک آپ رک گئے، آپ نے اللہ کے گھر کو دیکھا. آپ کی مبارک لبوں سے جو جملہ نکلا یاد رکھیے گا. آقا فرماتے ہیں اے اللہ کے گھر، تیری عزتیں، تیری شانیں، تیرے مرتبے بے شک ثابت ہیں، پر مجھے رب کی عزت کی قسم مومن کا مقام اللہ نے تیرے وجود سے زیادہ بنایا ہے. یہ حضور نے عزت طے کی ہے اپنے غلاموں کی. لہذا کبھی بھی لوگوں کو گراتے ہوئے، لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے، لوگوں کو گولیاں مارتے ہوئے حجر اسود کو چومنے کا شوق نہ بنائیں. آقا نے فرمایا طریقہ یہ ہے کہ تم گزر رہے ہو، اپنا دایاں ہاتھ اٹھاؤ، اپنا دایاں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ کا اشارہ اس حجر اسود کی طرف کر دو. اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لو. اللہ اپنے کاغذوں میں یہی لکھ لے گا کہ میرے بندے نے حجر اسود کو چوم لیا. سیدنا عبداللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدرتاً بات آ گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. اچانک آپ رک گئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے اے حجر اسود، مجھے پتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، اس کے باوجود میں تجھے چوموں گا. مجھے پتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. حضرت فاروق اعظم کی بات ایک طرف رکھتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ نہ نفع دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے؟ ہاں میں کہتا ہوں پتھر نقصان بھی دے سکتا ہے، پتھر نفع بھی دے سکتا ہے. پتھر اٹھا کر کسی کو مارو، سر پاڑ جائے گا یا نہیں پاڑے گا؟ نقصان بھی دیا، پتھر نفع بھی دیتا ہے. اسی حجر اسود کے بارے میں، جس کے بارے میں فاروق اعظم کہہ رہے ہیں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اس کے باوجود تجھے چوموں گا. کیوں چوموں گا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. توجہ. فاروق اعظم کہتے ہیں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن، آقا نے فرمایا قیامت کے دن بات نفع کی ہو رہی ہے. حجر اسود نفع دے گا، کتنا نفع دے گا یہ بات کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھیں بھی ہوں گی، حجر اسود کی زبان بھی ہوگی. سبحان اللہ. حجر اسود کی آنکھیں بھی ہوگی، حجر اسود کی زبان بھی ہوگی. آنکھوں سے سارا معاشر اس کی سامنے ہوگا. ہر ایک کو دیکھ رہا ہوگا اس نے مجھے چوما، اس نے مجھ سے پیار کیا تھا، اس کے گناہوں کو میں نے چوسا تھا. سب کو دیکھ بھی رہا ہوگا. فرمایا اس کی زبان بھی ہوگی. حضور زبان کیا ہوگی، کیوں ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا نے فرمایا زبان اس لیے ہوگی یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گا کہ مولا اس نے مجھے چوما تھا، لہٰذا میں سفارش کرتا ہوں اس گواہی کو قبول فرماتے ہوئے اسے جنت کی بہاروں کا مالک بنا دے. نفع ہے یا نہیں؟ اس سے بڑا نفع کیا ہے جو معاشر کے میدان میں قیامت کی گرمی میں نفع ملنے والا ہے؟ اس کے باوجود حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے، میں جانتا ہوں نہ تو نقصان دے سکتا ہے، پر اس کے باوجود میں تمہیں چنوں گا. اس کے باوجود میں تمہیں چنوں گا. اس کے باوجود یاد رہے ہو تو نفع بھی نہیں دے سکتا، تو نقصان بھی نہیں دے سکتا. اگر میں کسی کو نفع دے سکوں اور میرا کوئی آ کے ہاتھ چومے تو مقصد تو آ گیا نا کہ چونکہ نفع دینا ہے یا نفع دیا ہے اس لیے ہاتھ چوما ہے. میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی خدا نہ خواستہ تو اس کی وجہ سے جو اگلے کو نقصان ہوا تو نفع بھی میں دے رہا ہوں، نقصان بھی دے رہا ہوں. اگلا اگر ہاتھ چوم رہا ہے نفع کی وجہ سے، اگر مجھے ناراض ہو رہا
کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو گواہی دے یا نہ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو گواہی دے یا نہ دے، میں اس لیے چوموں گا کہ میرے رسول نے تجھے چوما ہے، میں اس لیے چوموں گا، وہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا حضرت سے کہا یہ وہ حجر اسود ہے جس کو رب کریم نے اتنی رعنائی عطا فرمائی ہے اور اتنی عزت و کرامت عطا کی ہے کہ حضور کے ہر امتی کے گناہ چوس کر روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کے کھڑا۔ اگلی اور آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں حجر اسود زمین پر رب کا دایاں ہاتھ، حجر اسود زمین پر رب کا دایاں، حالانکہ خدا تو ہاتھوں سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے، جسے سے پاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں یمین اللہ علی الارض، حجر اسود اس زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، وہ ہاتھوں سے، وہ باڈی سے، وہ جسم سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اور اپنے بندوں کو نار دوزخ سے بچانے کے لیے، اپنے بندوں کو جنت کی بہاریں عطا کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہے کہ اس کی عزت و عظمت دیکھتے ہوئے جب تم اسے چومو گے تو گویا تم رب کے ہاتھ کو چوم رہے ہو۔ اگر حجر اسود کو ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کے چومنے سے شرک ہو جاگو بھائی، اگر حجر اسود اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کے چومنے سے شرک نہیں ہوتا، نبی خود چومتا ہے، صحابہ چومتے ہیں، اولیاء چومتے ہیں، علماء چومتے ہیں، قیامت تک ہر عمرہ کرنے والا ہر حاجی اس کے چومنے کا پابند ہے، بدعت نہیں ہوتی، شرک نہیں ہوتا۔ تو آقا فرماتے ہیں اس زمین پر کچھ ایسے رب کے بندے موجود رہتے ہیں جن کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، جن کا سننا خدا کا سننا ہے، جن کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہے، جن کا چلنا خدا کا چلنا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہے ہیں؟ اگر پتھر فرضی طور پر رب کا دایاں ہاتھ بن جائے، اس کے چومنے کا حکم مل جائے، تو وہ چلتا پھرتا انسان، چلتا پھرتا حضور کا غلام، اور وہ غلام جس کے وجود میں رب کا نور چمک رہا ہے، اور آقا فرماتے ہیں ہاں چمک رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو اگر چوما جائے تو فتویٰ نہ لگانا چاہیے، ضد چھوڑ دو، ہاتھ دھرنی چھوڑ دو، علم و آگاہی کے جو روشن دیے کائنات میں چل رہے ہیں ان کا نور اپنے سینوں میں لے کر محبت کو عام کر دو۔ رب کریم اپنے محبوب کریم کی مہکتی زلفوں کے صدقے ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ بہانے نہ بنائیں، کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہوئے اللہ کے اس عظیم فرمان کو عملی طور پر اس کا انکار نہ کریں۔ دوستان نصیب اکار، اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان ہے، اتوار پرسوں انشاءاللہ پیر سیال حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان مبارک میں بھیرا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دارالعلوم میں ایک بہت بڑی شیخ الاسلام کانفرنس ہو رہی ہے۔ تمام وہ دوست جو سیال شریف سے غلامی کا رشتہ رکھے ہوئے ہیں یا سیال شریف سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اور باقی تمام نسبت والے دوستوں کو دعوت عام ہے کہ اتوار بھیرا دن 1 بجے شیخ الاسلام کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کی صدورت نسبت سیال شریف کے وارث حضرت شیخ المشائخ امیر شریعت حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں۔ لاری اڈے کے چاچا محمد اعظم لوہار وہ گاڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں، آپ جمعہ کے بعد ان سے براہ راست رابطہ کریں، ان سے وقت اور کرایہ وغیرہ کا معاملہ طے کر لیں، اور یاد رکھیں اس راستے میں جو وقت لگتا ہے، جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ذکر میں گنا جاتا ہے۔
اس لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہوگا، اللہ کے محبوب بندوں کی زیارتیں بھی ہوگی، اور ان کے لبوں سے نکلے ہوئے قرآن و حدیث کی انمول موتیوں سے ہمارے دل ہمارے دماغ تازہ ہوں گے، اور رب کریم رسول کریم اور اولیاء کرام کی محبتوں کا نور سینوں میں زیادہ ہوگا۔ تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جمعہ کے بعد ان سے رابطہ کر لیں، ٹائم اور جگہ کا تعین کر لیں۔ رب کریم اس قسم کی سعادتیں ہم سب کو ہمیشہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ